السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں یہ دیکھیں میں الفظر لائی ہوں، مجھے پڑھ کے تو سنا دیں۔ جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کیا آیا ہے۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، قرآن کوئز اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، جو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یقیناً میں تمہیں دولت مند پاتا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، مدین قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں ماپ تول میں ہیرا پھیری کرنے سے منع کیا، یعنی بے ایمانی کرنے سے منع کیا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اور اس بارے میں تفصیل سے ہم آگے بھی پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دادی جان کے آنگن میں دادی جان آج اس بارے میں کہانی سنائیں گی۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو بے ایمانی سے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا تھا۔ جی بالکل، شاباش۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شاباش، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو ہماری آج کی حدیث ہے خطیب الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ ذاکا خطیب الانبیاء لمراجعتہ قومہ، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تبلیغ کرنے کی خاطر بار بار رجوع کرنے کی بنا پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خطیب تھے۔ خطیب کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو، تقریر کرنے والے کو، اور یعنی بیان کرنے والے کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کہا، یعنی وہ اپنی بات کو بہت اچھا بیان کرنے والے تھے۔ جزاکم اللہ اماں۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل لبینہ، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔
ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے۔ الہام جری اللہ فی حلل الانبیاء کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے۔ ہر ایک گزشتہ نبی کی عادت اور خاصیت اور واقعات میں سے کچھ مجھ میں ہے، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے ساتھ رنگا رنگ طریقوں میں نصرت اور تائید کے معاملات کیے ہیں، ان معاملات کی نظیر بھی میرے ساتھ ظاہر کی گئی ہے اور کی جائے گی۔ اور یہ امر صرف اسرائیلی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کل دنیا میں جو نبی گزرے ہیں ان کی مثالیں اور ان کے واقعات میرے ساتھ اور میرے اندر موجود ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جری اللہ فی حلل الانبیاء تھے، یعنی کہ انبیاء کے لباس میں اللہ تعالیٰ کے پہلوان۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی پیش آئے تھے۔ اب اگر ہم اسی زمانے میں دیکھ لیں تو لین دین اور ناپ تول میں دوسروں کو نقصان پہنچانا ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام تو اسرائیلی نبی نہیں تھے بلکہ عربی نبی تھے، مدین عرب کا علاقہ ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے واقعات بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سمجھ آئی لبینہ آپ کو بات کی؟ جی جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، جزاک اللہ لبینہ۔ چلیں پھر پڑھتے ہیں سیگمنٹ۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، تبوک مدینے سے شام کی اس چہراہ پر واقع ہے جو تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھی، اور یہ وادی القریٰ اور شام کے درمیان ایک شہر ہے۔ اسے اصحاب الایکہ کا شہر بھی کہا گیا ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام مدین کے ساتھ اصحاب الایکہ کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، اور مدینے سے اس کا فاصلہ کم و بیش 450 میل ہے۔ تو پیارے حضور کے اس اقتباس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدین کا ایک نام اصحاب الایکہ بھی ہے، یعنی جنگل والے لوگ۔ سمجھ آئی لبینہ آپ کو؟ جی جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ ایک احمدی بچی کی دعا۔ الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے، مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے، زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے، گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہیں دل میں اچھے ارادے، ہر ایک کی کروں خدمت اور خیر خواہی، جو دیکھے وہ خوش ہو کے مجھ کو دعا دے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، سراسر محبت کی پتلی بنا دے، بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، مجھے دین کا علم اتنا سکھا دے، خوشی تیری ہو جائے مقصود میرا، کچھ ایسی لگن دل میں اپنی لگا دے، جو بہنیں ہیں میری وہ یا ہے سہیلی، یہی رنگ نیکی کا سب پر چڑھا دے، غنا دے، سخا دے، حیا دے، وفا دے، ہدا دے، تقا دے، لقا دے، رضا دے، میرا نام ابا نے رکھا ہے مریم، خدایا صدیقہ تو مجھ کو بنا دے۔ واہ اماں، یہ تو میری فیورٹ نظم ہے۔ جی لبینہ، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی نظم میری امی نے بھی مجھے یہی سکھائی تھی۔ ریئلی؟ جی آپ نے بھی تو مجھے یہی پہلی نظم سکھائی تھی۔ جی، یہ نظم ہے ہی بہت پیاری، اور اس میں دعائیں بھی ہیں اور نیک بننے کی خواہش بھی ہے، جو ہر احمدی بچے اور بچی کی تمنا ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نظم کو لکھے ہوئے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ریئلی؟ جی چلیں جی پیارے بچوں، یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔